الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من كلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزو، بھائیوں، پس پردہ میرے سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے اللہ جل جلالہ عم نوالہ سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا. چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ وہ جنہیں ہم نے پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں ان آیات مبارکہ کا جائزہ لیں. ہر انسان آنکھیں موند کر کے، آنکھیں بند کر کے، بلا تحقیق جس نے جو کہہ دیا اس بات پر عمل پیرا ہے. آئیے میں لے چلتا ہوں آپ کو ہمارے دیش کے پرائم منسٹر 3 اپریل 2020 بروز جمعہ کو بحیثیت پرائم منسٹر ہم پر یہ لازم ہے کہ مودی جی کا ہم احترام کریں، اور قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے جو احکامات اور تعاون ان کو چاہیے، ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، پیش رہیں. لیکن آج 3 اپریل جمعے کے دن جب صبح 9 بجے قوم سے خطاب کرنے کے لیے مودی جی لائیو آئے، تو وہ پردھان منتری کم اور کوئی مذہبی پنڈت زیادہ معلوم ہو رہے تھے. ملک کے سامنے جو کرونا نام کی وبائی بیماری منہ پھاڑے کھڑی ہے، اس سے مقابلے کے لیے ان کی حکومت نے کیا زمینی انتظامات اور اقدامات کیے ہیں، ان باتوں کو یکسر نظر انداز کر کے انہوں نے پرکاش شکتی کے ذریعے کرونا کو ہرانے کے لیے بھکتوں کو پروچن اور بھاشن دیا. انہوں نے سفارش کی ہے کہ اتوار 5 اپریل کی رات 9 بجے اپنے گھر کی روشنیاں بند کر دیں، غل کر لیں،
اور 9 منٹ تک کوئی دیا جلا لیں یا موم بتی یا لالٹین جلا لیں اور اگر کچھ نہ ہو تو موبائل کی فلیش لائٹ آن کر کے ہی 9 منٹ تک خاموشی سے بیٹھیں اور ماں بھارتی کا جاپ کریں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ گمراہ کن فضول باتیں انہوں نے کی، لیکن جتنی باتوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مذکورہ باتوں کے آئینے میں مودی کا جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے کہ پرکاش شکتی کے حصول کے لیے وہ پورے ملک کے بڑے بڑے برقی روشنیوں کی منبع بند کروا کر بتکلف دیپ یا موم بتی وغیرہ جلانے کی سفارش کر رہے ہیں۔ کیا اس پرکاش شکتی کے لیے اندھیرا کرنا ضروری ہے؟ نہیں نا۔ پھر یہ کیا مودی جی یہ کیا پھیلا رہے ہیں؟ کیا مودی جی بیوقوف ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی نہیں۔ مودی جی نے پلاننگ اور مشیروں کے مشورے سے یہ باتیں کہی ہیں، جنہیں پہلے شک تھا کہ مودی اور اس کے ساتھ حکومت کرنے والا ظالم تولا شیطان کا پجاری ہے، اب بصیرت کے ساتھ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ یہی سچ ہے۔ مودی کا صبح 9 بجے کا خاص وقت طے کر کے لائیو آنا اور رات 9 بجے سے 9 منٹ کے لیے دیپ یا موم بتی جلانے کے لیے کہنا، اندھیرا کر کے مشرکانہ مذہبی رسوم کو انجام دینا، یہ دراصل شیطان کی پوجا کا میگا ایونٹ، اجتماعی عبادت منعقد کرنے کی کوشش ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ہندو راشٹر کے قیام کے سلسلے میں عوام کی ذہنی تسخیر اور عقل بندی کے لیے غلاظت خور پنڈتوں کی جانب سے مشورہ مودی اینڈ کمپنی کو دیا گیا ہو۔ سارے ایمان والے بھائیوں سے جو میری بات ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، یا جو ابھی لائیو میری ماں بہنیں پس پردہ میری آواز کو سن رہی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ عین اسی وقت جب مودی جی کے ان مشرکانہ مذہبی احکامات کی پیروی میں ان کے بغض شیطان کو خوش کرنے کے عمل میں دانستہ یا نادانستہ پوجا کریں گے، اور جب شیاطین خوش ہو کر دندناتے پھریں گے، ٹھیک اسی وقت آپ اللہ سے لو لگا کر بیٹھ جائیں، آپ مصلی بچھا لیں، اس پر اللہ کی یاد کریں، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا ورد کریں، ذکر کریں، اور آیت الکرسی اول اور آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے گھر کے ہر فرد اور ہر بوڑھے بچوں پر دم کریں، اور کچھ دیر خاموشی سے اللہ سے لو لگا کر ملک اور عالم کے حالات کے بدلنے کی دعا کریں۔ جو یہ نہ کر سکیں وہ اللہ کے اسم یا ہادی یا کریم کا ورد کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے وہ بھی، اور جو نہ جانتے ہیں اس سلسلے میں اپنے قریبی علماء سے مشورہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چاند پر پہنچنے کی مثال بھی پرانی ہو چکی ہے۔ تعلیم سے کاروبار اور معاشرتی رکھ رکھاؤ تک بہت ساری چیزوں میں انقلابی تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن سوچ آج بھی بہت سے لوگوں کی وہی پرانی۔ آج بھی بہت سے لوگ وہم میں مبتلا رہتے ہیں اور جاہلانہ من گھڑت بے جا باتوں پر اس طرح یقین کرتے ہیں جیسے وہ باتیں حقیقت پر مبنی ہوں۔ ان جاہلانہ اعتقادات، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم ان پر نظر ڈالیں تو ایک لمبی فہرست ہے۔
بلی اگر میاؤں میاؤں کر رہی ہے اور رو رہی ہو، یا کالی بلی راستہ کاٹ دے تو کہتے ہیں کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ یہ جاہلانہ عقائد ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ بہت سے گھروں میں لڑکیوں کو کالے کپڑے پہننے نہیں دیتے، کہتے ہیں بڑی بوڑھی کہ بھئی اس کا نصیب خراب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کی شادی ہو رہی ہو تو اس دلہا یا دلہن کے پاس کسی بیوہ یا کسی طلاق یافتہ کو جانے نہیں دیتے۔ مرچیں اور لیموں لٹکانے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ توہم پرستی زیادہ تر ہندوؤں میں پائی جاتی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ آئینہ ٹوٹے تو 7 سال تک قسمت روٹھی رہتی ہے۔ پرانے وقتوں میں آئینہ نایاب ہوا کرتا تھا، اس اعتقاد کو مارکیٹ میں کیوں لایا گیا؟ اس کی بہت مزیدار وجوہات ہیں۔ در حقیقت جب یہ باتیں سامنے آئیں تو اس دور میں بازاروں میں آسانی سے شیشہ دستیاب نہیں ہوتا تھا، اور پرانے طریقے پر تیار کردہ آئینے غیر معیاری ہوا کرتے تھے جو آسانی سے ٹوٹ جاتے تھے۔ حفاظت کے پیش نظر یہ بات مشہور کر دی گئی کہ آئینہ توڑنے والے کی قسمت اس سے 7 سال تک روٹھی ہوئی رہتی ہے، جس کے بعد لوگوں نے شیشے کے ساتھ احتیاط پہلے سے بھی زیادہ شروع کر۔ لیکن کمال دیکھیے کہ آج بھی لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، میری عزیز بہنوں، جب تارا ٹوٹتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آرزوؤں کا پورا ہونا بر صغیر میں ہند و پاک میں ایک مشہور توہم پرستی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹوٹا تارا دیکھ کر اگر کسی چیز کی آرزو کی جائے تو وہ جلد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں آخر کیوں؟ یہ باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اعتقادات صرف ہندوستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش میں ہی رائج ہیں، بلکہ بہت سے دوسرے ممالک کے لوگ بھی توہم پرستی میں عام مبتلا ہیں۔ توہم پرستی اور اندھی عقیدت جیسے عقائد کے حامل افراد کچھ چیزوں، واقعات یا علامات کو اپنے مبارک بتلاتے ہیں اور کچھ کو نقصان دہ یا منحوس سمجھتے ہیں۔ توہم پرست لوگ منفی خیالات کا شکار ہو کر اپنی خوشیاں اور سکون خراب کر لیتے ہیں اور بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم سائنسی دور میں ہیں جہاں واقعہ اور ہر نظریے کے دلائل اور حقائق تلاش کیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں بھی توہم پرستی عام ہے، اور اسی توہم پرستی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے دیش کے پردھان منتری نے یہ اعلان کیا ہے کہ 5 اپریل کو رات 9 بجے اپنے اپنے گھروں میں 9 منٹ تک موم بتی اور ٹارچ یہ چیزیں جلائیں جس سے کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ساری کی ساری باتیں قرآن اور احادیث کے خلاف ہیں، لہذا ہم تمام کو ان تمام مشرکانہ فعل سے، ان تمام مشرکانہ اعمال سے دور رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو اور اپنے عمل کو کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جب یہ سب عمل ہو رہا ہو، آپ یا تو 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں یا درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اگر کچھ بھی نہ آتا ہو تو اللہ کا جو اسم ہے یا کریم یا قریب اس کا ورد کریں، اور اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو مصلی بچھا لیں، اپنے گناہوں کی، اپنے برے اعمال کی اللہ سے توبہ کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اس طرح اگر کسی نے بے سر پیر کا کوئی احکام جاری کیا ہے
تو اللہ تعالیٰ ان تمام ذکروں کی برکت سے ہم تمام کو اور ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔